السلام علیکم، آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر امریکہ سے رابطے میں مجھے بڑا دکھ ہوا۔ آج میں اسد عمر کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا ہوا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ سے اجازت لے کر ان لوگوں کو فارغ کیا ہے۔ کمال ہے۔ میں اسد عمر کو چیلنج کرتا ہوں اور اس عمرانی حکومت کو کہ دکھائیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کدھر ہیں کہ اس طرح ان کو جبری طور پہ ریٹرینچ کر دیا جائے۔ ان کا کم از کم گولڈن ہینڈ شیک ہو یا پھر سرپلس پول فیڈرل گورنمنٹ کا یا پروونشل گورنمنٹ کے سرپلس پول میں ان کو ڈالا جائے۔ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ اور یہ سارے پیسے دیتے ہیں اور اخوت کو جو اربوں کھربوں روپیہ دے دیا، اخوت کو کہیں کہ مریں، اب ان کو سنبھالیں، کچھ کریں ان کے لیے روزگار کا۔ جو امجد ثاقب کو 4 درجن کے قریب انہوں نے پروجیکٹس دے دیے ہیں اور کھربوں روپیہ پنجاب گورنمنٹ کا دے دیا۔ مجھے تو شرم آتی ہے۔ کل میں نے عمران خان کی ایک ٹویٹ دیکھی جس میں وہ بدماش کوہینی کہہ رہا تھا کہ آپ تصوف کی طرف جائیں، اور کوئی پی ٹی وی میں ڈرامہ سیریز آ رہی ہیں تصوف پہ۔ کتا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، میری دلی دعا ہے۔ روحانی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ روحانیت میں، تصوف میں تو سکھایا ہی پیار اور محبت چاہتا ہے۔ کیا تصوف مادہ پرستی ہے؟ مجھے بتائیں عمران خان، کیا بدماشی بیوروکریسی نے مچائی ہوئی ہے؟ اس کے پرنسپل سیکریٹری نے مچائی ہوئی ہے؟ حرام زادے پنکی نے بدماشی چلائی ہوئی ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے اسٹیل مل کے ملازمین کو کہ ان کو ٹف مقابلہ دے۔ اچھا کیا آپ نے کل جو ٹرین کا وہ بلاک کیا ہے، اس کے عمران خان کے ان سب کے پتلے جلائیں۔ دیکھیں افشاں لطیف ایک بیچاری کائنات کا مرڈر پچھلے سال ہوا اور منسٹر ایلیجڈلی راجہ بشارت نے وہ کیا، اور ابھی تک وہ دیکھیں وہ بیچاری تنے تنہا لڑ رہی ہے۔ وہ عمران خان کی لاش کو پتلا لاش کا اسلام آباد سے زمان پاک لائی۔ زمان پاک اس کو اس کے گھر دفن نہیں کرنے دیا گیا۔ آئی جی وغیرہ نے کہا جی ہم اس پہ انکوائری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں وہ اکیلی عورت ایک قتل کے لیے، اور آپ لوگ 4,500 معاشی طور پر آرام سے قتل ہو جائیں گے۔ ان کو بالکل نہ چھوڑیں، اس دفعہ مثال قائم کریں، آپ ایک مثال بن جائیں۔ بہت زیادہ ظلم ہے۔ کبھی حکومت میں کسی میں ایسا نہیں ہوا، یا گولڈن ہینڈ شیک ہوا یا سرپلس پول بنا۔ اچھا پھر فوجی لاکھوں روپے کی بھرتی مل لاس میں جا رہی ہے۔ وہ فوجی کرنل اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لاس میں جا رہی ہے، اور خود لاکھوں روپے مہینہ کی سیلری پرکس پہ لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، سٹے ہے کہ آپ ادھر نہیں لگ سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے۔ میرا تو جہاں تک خیال ہے، عمران خان، فوج اور سپریم کورٹ یہ تینوں ایک پیج پر ہیں۔ یہ ظلم و ستم جو 22 کروڑ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان تینوں کا ایک پیج پر ہونے سے ہو رہا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے اب پاکستان قیامت بن گیا ہے، دوزخ سے کم نہیں ہے۔ اس کے خلاف، اور آپ سیاسی گماشتوں پہ بالکل ڈپینڈ نہ کریں۔ آپ ہر جگہ جیسے اسٹیل مل والے ہیں، یہ گروپ بنا کے ایکٹیویٹی کریں، باقی لوگ اپنے رائٹس کے لیے کوئی فائٹ کریں، ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر میں۔ سیاستدانوں کے پیچھے بالکل نہ لگیں، ان کے جلسوں جلوسوں سے۔ یہ تو دیکھیں اسحاق ڈار کو اس نے کیسا ننگا کیا۔ ابھی تو میں ہوتا، میں تو یہ سوال کرتا کہ ڈار صاحب آپ تو پرائم منسٹر کے طیارے پر ایز سٹنگ فائنانس منسٹر لندن دوڑ گئے تھے۔ پرائم منسٹر کے آفیشیل طیارے پہ کیوں دوڑے تھے؟ کیوں نہیں واپس آئے تھے؟ کمال ہے، مطلب یہ کوئی بات ہے؟ کیونکہ وہ حدیبیہ کا کیس کھلنے لگا تھا، آپ کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا معاملہ آ گیا تھا۔ خدا کے واسطے کچھ کریں، ایکٹیو ہو جائیں، اسپیشلی یوتھ کو میری درخواست ہے۔ اور اسٹیل مل کے امپلائی، آپ کی ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، جان دے دیں اس میں اپنی، کیونکہ آپ تو سب کچھ لوز کر کے ہیں۔
کیسے آپ نے خون پسینے سے یہاں تک پہنچایا ملک کو، اور آج آپ کو یہ فوجی بوٹ کس طرح اٹھا کے باہر مار رہے ہیں؟ اس پہ ضرور سوچئے گا، ضرور جدوجہد کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد